السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز اسپیشل۔ ناظرین، ویسے تو پاکستان بھر میں لوگ ہر طرف ہی ایک شور اور آہ و بقا ہے، مہنگائی کا شور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں ہمارے ہاں، اور جو معیشت کی صورتحال ہے اس نے بھی لوگوں کو خاصا پریشان کر رکھا ہے۔ یہ ایک پریشانی، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی پریویسلی بھی بہت سارے واقعات کچھ ایسے ہوئے ہیں جس میں پاکستان کے لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئیں، مختلف مواقع پہ مختلف انسیڈنٹس کو جواز بنا کر اور پاکستانیوں کو آپس میں لڑوانے کی بہت ساری کوششیں کی گئیں، لیکن الحمدللہ جو ہمارے پاکستان میں رہنے والے ہمارے بہن اور بھائی ہیں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ہر ایسے کڑے وقت میں آگے بڑھ کر صورتحال کو کنٹرول کیا، اور نہ صرف کنٹرول کیا بلکہ آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی تلقین کی۔ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے بہت سارے آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، پاکستان میں بھی بہت لوگ کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے اور دنیا میں لڑائیاں، فساد، جنگیں یہ سب ختم ہو جائے، چونکہ یہ سب انسانیت کی دشمن ہیں۔ تو انسانیت کی بات کیوں نہ کی جائے اور اسی پیغام کو آگے کیوں نہ بڑھایا جائے۔ آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں میں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اس موضوع پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بشپ خادم مسیح بھٹو صاحب، جو کہ مرکزی چیئرمین ہیں پاکستان بشپس کونسل کے۔ بہت شکریہ آپ کا، بشپ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب پنڈت مکیش کمار صاحب، جو کہ ہندو اسکالر ہیں اور صدر ہیں مائنورٹی افیئرز کے انٹرفیتھ ہارمنی کی آرگنائزیشن کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں سردار امر سنگھ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان خالصہ سکھ کونسل کے۔ بہت شکریہ آپ کا سردار صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب زیڈ ایچ خرم صاحب، ایمبیسڈر فار پیس ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان دوست انسان دوست آرگنائزیشن کے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب زیڈ ایچ خرم صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا آغا حسن مسعودی صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان دوست انسان دوست فورم کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر نائب صدر ہیں جعفریہ الائنس پاکستان کے۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، گفتگو کا آغاز ہم کریں گے جناب بشپ خادم مسیح صاحب سے، اور ان سے ان کا پہلے تعارف جانتے ہیں۔ اور بشپ صاحب بتائیے کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں ایک انٹرفیتھ ہارمنی ایک ایسا فورم ہے جس پہ ہم ہر اس مذہب کے لوگوں کو جو ہے اکٹھا کر سکتے ہیں، اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ان سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم موضوع کو آج اپنے پروگرام کے توسط سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور انٹرفیتھ ہارمنی جو بین المذہب ہم آہنگی ہے، اس میں جو ہے ہمیں کافی پرابلمز بھی ہوتی ہیں۔ بعض کا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی نیا مذہب بنانے جا رہے ہیں یا کوئی نئی پالیسی بنانے جا رہے ہیں، تو اس طرح کا ایسا کوئی فورم نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا فورم ہے کہ جس میں ہم اپنے اپنے مذہب میں رہ کر ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے ہوئے ان حقائق پر، مسائل پر اکٹھے بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں، جو بینگا ایک پاکستانی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنے چاہیے۔ کیونکہ آج جس طرح کے حالات و واقعات ہیں، ابھی آپ نے اس کا ذکر خود ہی کیا ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امن پسند نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت یہاں پر ہوتی رہے، مذہب ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیان دیتے رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف وہ کھڑے ہوں۔ لیکن ہمارا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان میں رہنے والے جتنے مذاہب ہیں وہ سارے ہمارے لیے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، کیونکہ بینگا پاکستانی ہم کسی بھی مذہب کا جو ہے اگر احترام کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ دوسرے بھی ہمارے اس مذہب کا احترام کریں گے۔ تو میرے ساتھ اس وقت تمام پینلسٹ جو بیٹھے ہیں وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم ایک عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور کراچی میں
آج جو امن کی فضا قائم ہے اور جس میں ہم یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اس میں ہم تقریباً کوئی 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں مختلف فورمز پہ، مختلف سیمینارز پہ، کانفرنس پہ، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے یا دوسرے مذہب کے لوگوں کے پروگرام ہوتے ہیں وہ ہم ان میں شرکت کرتے ہیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہم سب جو ہیں بینگا پاکستانی کٹے ہیں، اور ہمیں جو نفرت کے بیج ہم میں بوئے گئے ہیں وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم کسی بھی فورم پر جو ہے بیٹھ کر امن اور سکون کی جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ فرقہ واریت کی اور دہشت گردی کی ایک بڑی لہر جو ہے وہ جاری رہی، اور جس سے تمام مذہب کو جو ہٹ کیا گیا، حتیٰ کہ عام لوگ بھی اس سے محفوظ نہیں رہے، اسکول کے بچے بھی محفوظ نہیں رہے، اور ایون ابھی جو پشاور میں ایک دل سوز واقعہ ہوا ہے، ہم اس کا بھی جو ہے وہ اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور میں خاص طور پر ترکیہ اور سیریا شام میں جو زلزلہ آیا ہے ان کی لیے بھی جو ہے دعاگو ہوں، اور اس کا اظہار تعزیت پیش کرتا ہوں آپ کے فورم سے، کیونکہ ہمارے لیے وہ بہت احترام کے لائق ہیں۔ انسان جہاں بھی جو ہے ظلم اٹھاتا ہے یا خدا کی طرف سے کوئی آفت آ جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے باعث صدمہ ہے، تو ہم ان کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم پروگرام بنا رہے ہیں اپنے فورم سے کہ ہم ان کے سفارت خانوں میں جا کر اظہار تعزیت کا ایک ڈیلیگیشن لے کر جائیں، تاکہ ہم جو انٹرفیتھ ہارمنی پر کام کرتے ہیں، بین المذہب ہم آہنگی پر بات کرتے ہیں، تو ہمارا جو کردار ہے وہ مثبت طور پر وہ ان لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اظہار تعزیت کے لیے بھی نظر آنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ پنڈت مکیش کمار صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کس طرح سے بین المذاہب ہم آہنگی کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس میں مزید کیا ہو سکتا ہے؟ جے شری کرشنا، پہلے سر میں آپ کا تھینک یو اور دھنیہ واد کروں گا، اور آپ کے چینل کا، میٹرو ون کا، اور آج ایک بڑی اچھی ایک اہم گفتگو اور ایک مدعے کے اوپر یہاں پر ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کی کمی ہے، اور آپ کے مادھیم سے، آپ کے چینل کے مادھیم سے پرماتما اس کو پوری کرے اور یہ میسیج لوگوں تک جائے انٹرفیتھ ہارمنی کا۔ اور کافی سمے سے جو ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، میرے ساتھ میرے آدرنیہ پوجنیہ ہیں خادم بھٹو صاحب، اور ہماری ایک پوری ٹیم ہے، اور باقاعدہ تمام مذاہب کو لے کر ہم ساتھ چل رہے ہیں۔ اور میں ایک یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جتنے لوگوں کو اکٹھا پنڈت لوگ کر سکتے ہیں یا مولانا صاحب کر سکتے ہیں، کیونکہ کافی لوگوں کا بلیف ان کے اوپر ہوتا ہے، وہ ہماری بات کو مانتے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی بھی ایسے اگر مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، سچویشن ہوتی ہے، تو سب سے پہلے علماء کرام اور جو ہے پنڈت صاحبان کو ہی جو آگے رکھا جاتا ہے، تاکہ آپ میسیج دیں لوگوں کو، اور جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، افراتفری ہو رہی ہے، اس پر جو ہے آپ قابو پائیں، تو پھر باقاعدہ لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اور خاص طور پر اب جو کووڈ کا سلسلہ چلا تھا تو اس کے اندر ہماری ایک پوری ٹیم تھی جنہوں نے کافی لوگوں کی مدد بھی کی، کافی لوگوں کے گھروں میں گئے ہم، اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اس میں ہماری کوئی ایک مذہبی قید نہیں تھی، ہم گئے باقاعدہ پر مسلمان بھائیوں کے پاس بھی گئے، اور ان کو جو پریشانیاں تھی، جو ان کو مشکلات تھی، ہم نے وہ ان کو دور کی، اور جو کچھ ان کو چاہیے تھا، وہ ضرورتیں تھی، وہ ہم نے پوری کی۔ اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہمارے ملک میں چلا سیلاب کا، آپ دیکھیں کہ اس سے بھی ہماری پوری معیشت جو تھی، وہ پورے جو حالات جو تھے وہ تباہ ہو گئے، کسان لوگ جو ہے وہ سارے پوری طریقے سے وہ بے گھر ہو گئے، تو اس میں بھی کافی حالات لوگوں کے خراب ہوئے، اور اس کے اندر بھی ہم نے کافی کام کیا، اور ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں کو ان کی مدد کی، راشن اور کئی کیمپ لگائے، جہاں پر ہم نے جو ہے ایک اس بات کو رکھا کہ دیکھیں ہم مذہبی لحاظ سے ہم الگ ہو سکتے ہیں، لیکن انسانی لحاظ سے ہم سب ایک ہیں، کیونکہ بھیگا پاکستانی، کیونکہ ہمارا کرتویہ ہے، کیونکہ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، اگر یہاں اگر کسی ایک کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورے پاکستان میں رہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم ان کے شانہ بشانہ ہم نے کام کیا، اور اپنی ذات سے ہم اپنی کمیونٹی کے اندر یہ میسیج دیتے ہیں کہ آئے ہم سب مل کر آپس میں جو ہے پاکستان کی ترقی کے لیے،
پاکستانی خوشحالی کے لیے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. جب یہ ہماری انگلیاں آپس میں مل جائے تو یہ بہت کچھ کر سکتی ہے. لہٰذا ہمیں سب کا ساتھ چاہیے، ہم ایک کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے ہی ہم آپس میں مل کر کام کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور سردار امر سنگھ صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں میٹرو ون نیوز کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج میٹرو ون نیوز کے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کا حسلی گلدستہ آپ نے سجایا ہے، اور یہی ایک پاکستان کا حسلی گلدستہ ہے جو آج آپ کے اس پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہے. کیونکہ ایسے گلدستوں کو دیکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں دنیا بھر کے اندر بہت سے لوگ ترستے ہیں. واحد ملک ہمارا یہ پاکستان ہے جو آپ کو جو ہے یعنی ایسے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے یہ جو ہے یعنی خوشبودار گلدستے جو ہے آپ کو ملے گے. اور بہت کم ملک ہوتے ہیں جو ان یعنی خوشبودار پھولوں کو جو ہے اکٹھا کر کے ایک پھول کو جو ہے یعنی اجارن کرتے ہیں. اور یہاں پہ بات آئی ہے انٹرفیتھ ہارمنی کی. میرے معزز بھائی بشپ خادم بھٹو صاحب نے جیسے آپ کو بتایا، پنڈت صاحب نے بتایا، اور انٹرفیتھ ہارمنی سے ہمارا آج سے نہیں کافی عرصوں سے ہمارا تعلق ہے. اور بین المذاہب کے ساتھ ہم مل کے جو ہے انٹرفیتھ ہارمنی کا پیغام ہم اپنے لوگوں تک اور جو ہے اور دیگر لوگوں تک ہم جو ہے یعنی پہنچاتے ہیں. انسانیت کا یعنی کیا فرمان ہے، انسانیت کو ہم نے جس طرح ہم پروموٹ کرتے، کیونکہ جیون میں آنے کا جو مقصد ہوتا ہے ہم اسے ضرور پورا کرتے. کیونکہ آپ دیکھیں نا یعنی ایک سفر کرتے ہوئے ایک رستے کے اندر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ والے کے متھے کے اوپر نہیں لکھا ہوتا ہے یہ کسی مسلمان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کسی ہندو کا ہوا ہے یا سکھ کا ہوا ہے، پر اس کو بچانے کے لیے سارے لوگ پہنچتے. وہ کیوں پہنچتے؟ کیونکہ اپنی انسانیت کے لیے. کیونکہ وہ اس کو جب اٹھا کے لے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا ہے یار یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے، یا اس کو بچانے کے لیے کوئی مسلمان، کوئی ہندو، کوئی سکھ نہیں پہنچتا، صرف اس کو بچانے کے لیے انسان پہنچتا ہے. تو اس لیے یعنی جو ہے نا یہ سب سے بڑا کردار ہے انسانیت کا. اور انٹرفیتھ ہارمنی کے اندر جس طریقے سے سیلاب کے اندر جو ہے یعنی ہم نے یعنی جگہ جگہ جو ہے یعنی کیمپ لگائے، جتنا ہماری کمیونٹی سے اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے جو ہے یعنی ہو سکا انٹرفیتھ ہارمنی سے ہم نے پوری کوشش کری ان کی ضرورت کی چیزیں اور ان کو جو ہے کینٹ وغیرہ، ان کی کھانے پینے کی اشیاء، بچوں کے جو ہے پیمپرس وغیرہ اور بھی بچوں کی جو بھی اشیاء کی چیزیں ہم انہیں یعنی پہنچا سکے. ہم نے کہیں جا کے ڈور ٹو ڈور ہم نے خود ہی یہ چیزیں اپنے آپ سے پرووائڈ کری. اور اس کے بعد ہم نے کچھ پاک فوج کے ساتھ مل کے جہاں ہم نہیں پہنچ سکے وہاں ہم نے جو ہے ان کے ہینڈ اوور کیا اور ان لوگوں نے جو ہے یعنی پہنچا گیا ان لوگوں تک جو مختص لوگوں تھے. اور آج آپ دیکھیں یعنی ترکی کے اندر جس طریقے سے ایک مہاماری آئی ہے اور اس کے لیے بڑا ہم جو ہے یعنی ان کے ساتھ دکھ کی گھڑی میں ہم کھڑے ہیں اور ہمارا یہ پورا انٹرفیتھ ہارمنی کا پلیٹ فارم کھڑے ہے. اور بشپ صاحب نے جس طریقے سے بتایا ہے ہم جو ہے یعنی پوری کوشش میں ہیں اور ہم امید کرتے ہیں ہماری یہ درخواست جو ہے ضرور منظور ہو. ہم ان کے پاس جا کے اور ان کے ساتھ مل کے اپنے دکھ کا اظہار ہم کر سکیں، کیونکہ یہی سب سے بڑا ایک یعنی میسیج ہے انٹرفیتھ ہارمنی کا، کسی کے غم کو اپنا غم سمجھنا. کیونکہ خوشی کے اندر تو ہم سب جو ہے یعنی خوشیاں بناتے ہیں اور جو ہے کسی کے غم کو ہم جو ہے یعنی ضرور اگنور کرتے. خوشی میں تو ہم سب شامل ہوتے، غم میں ہم شامل نہیں ہوتے. تو اس لیے غم میں بھی شامل ہمیں ہونا چاہیے. خوشی میں ہم شامل نہیں ہوں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ ہمیں ضرور پورا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور زیڈش خرم صاحب کی طرف چلتے ہیں. جناب زیڈش خرم صاحب، آپ بتائیے کہ کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پاکستان میں انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے؟ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے کیونکہ میں پاکستان میں یونائٹڈ نیشن کا بھی امبیسڈر ہوں اور یہ جو انسان دوست پاکستان دوست فورم ہے، اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ 75 سالوں میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جتنے رائٹس مسلمز کے پاس ہیں وہی سارے رائٹس اقلیت کے پاس ہیں. یہ ریٹرن میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے. ہمارا جو یہ فورم ہے یہ امپلیمنٹیشن کرانے جا رہا ہے. امپلیمنٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پاکستان کے کسی کونے میں کسی کرسچن کے خلاف کوئی بات ہوگی، کسی ہندوؤں کے خلاف بات ہوگی، سکھ کے خلاف بات ہوگی، ہم اس بات کو جو ان کی لیے میرٹ کی بات ہے اور ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ہم ایسی تمام آوازوں کو کنڈم کریں گے. ہم پاکستان میں امن کا میسج پہنچانا چاہتے ہیں.
یہ جو نفرتیں ہیں، یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ یہ پاکستان میں لائی گئی ہیں، پینیٹریٹ کی گئی ہیں۔ آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ محلوں میں ہر طرح کے لوگ رہا کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے گھر جانا آنا بھی رہتا تھا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہاں تک ماحول پاکستان میں تھا، میں نے خود بچپن میں دیکھا ہے کہ کسی دن اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھا کھانا نہیں بنا، آپ وہ کھانا پڑوس میں لے جاتے تھے، جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے تھے، پڑوس والا آپ کے یہاں وہ کھانا دیتا تھا۔ یہ محبت کے تقاضے تھے اور یہ رنگ و نسل، مذہب، زبان سے بالا تر ہو کے یہ کام ہو رہا تھا۔ کیونکہ اگر آپ کو آم کھانا ہے تو آم کی گٹلی بونی پڑے گی۔ پرابلم کیا ہے کہ آپ نے بوئی ہے نیم کی بوئی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آم مل جائے۔ آم کے لیے اس کے سارے SOPs پورے کرنے پڑتے ہیں۔ صرف آم کی گٹلی نہیں بونی بلکہ کیڑوں سے بچاؤ کی دوا بھی دینی ہے، پانی بھی دینا ہے، کھاد بھی دینا ہے، دھوپ بھی دینا ہے۔ یہ خدا کا عادل ہے کہ اس نے نکلنا ہی آم ہے۔ آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو کوئی مقصد حیات ہے، اور مقصد حیات یہ ہے کہ آپ کی ذات سے آپ کے بھائی بہن، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے والے، آپ کا معاشرہ آپ سے فیضیاب ہو۔ رنگ و نسل، مذہب، زبان سے بالا تر ہو کر یہ میسج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ وہ محسن انسانیت ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ ان کے پاس لوگ اپنی امانتیں کیوں رکھواتے تھے؟ اسی لیے کہ انہوں نے تا قیامت تک تمام مسلمانوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ تم اپنے عمل سے بتاؤ کہ یو آر اے مسلم۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں دامے درمے سخنے، کیا خوب کہا ہے احمد فراز نے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ اپنے حصے کی شمع آپ کا کام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے نفرتیں ختم ہوں تو آپ محبتیں بانٹیں، جو کچھ بانٹ سکتے ہیں بانٹیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور مولانا آغا حسین مسعودی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ مجھے ایک یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو یہ پہلا اصول ہی بتا دیا اس حوالے سے کہ انسان دوست کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے، اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی مسلک، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی درہم جو ہے وہ دیکھیے یاد رکھیے گا کہ اصول معاشرت میں سب مشترک ہیں۔ اصول مذہبیات علیحدہ ہو جاتے ہیں، رسم و رواج علیحدہ ہوتی ہے، طریقہ عبادت علیحدہ ہو سکتا ہے، لیکن اصول معاشرت جو ہے، معاشی اصول جتنے بھی ہیں اس کے اندر ہم سب کے سب کیا ہے مشترک ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ یہ کہا جائے کہ جی ایک مسلک میں مثلا جھوٹ بولنا جائز ہے یا اچھا ہے اور دوسرے میں برا ہے، کسی کا قتل کرنا، کسی کی عبادت گاہ کے اوپر حملہ کرنا، کسی کی عبادت سے اس کو عبادت گاہ سے اس کو روکنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی بھی ہم کہیں گے کہ جس کو کہتے ہیں کہ بین المذاہب ہم آہنگی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی قوم یا مذہب جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی عبادت گاہ پر حملہ کریں یا اس کی عبادت سے اس کو بالجبر روکا جائے۔ یہ نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ کوئی دوسرا مذہب اجازت دیتا ہے۔ اور آج کل یہ باتیں اب دنیا میں ختم ہو گئی ہیں، لیکن تھوڑا سا افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ابھی آپ کو یہ محنت کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ کے چینل کو اور آپ کو کہ اس حوالے سے دوستوں کو بٹھائیں کہ اس پہ ڈسکس ہو اور اس کو معاشرے میں پہنچایا جائے، اس میسج کو سمجھایا جائے کہ دیکھیے پاکستان کا نام ہی پاکستان ہے۔ پاک کیا چیز ہے؟ جب ہم نام بھی پاک رکھ رہے ہیں، پاکستان کہہ رہے ہیں، تو یہاں برائی سے پاک ہے نا۔ تو اگر ہمارے ملک میں برائی موجود ہو تو پھر نام تو پاکستان رہ جائے گا،
لیکن وہ چیز نہیں کہلائے گی کہ جو حقیقی اس کی روح ہے. تو روح کو زندہ کریں گے تو انسان انسان بنتا ہے. اگر انسان کے اندر سے روح نکال دیں تو وہ انسان نہیں رہتا. لہٰذا یہاں پر بھی پاکستان میں سے اگر ہم پاکیزگی کو نکال دیں, ہم اچھائیوں کو نکال دیں, ہم اصول کو نکال دیں اور ساری برائیوں کو لا کے جمع کر کے پھر اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ پاکستان پاکستان رہے تو یہ پاکستان پاکستان نہیں رہے گا. سب سے اہم چیز, اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے, یہ پبلک لمیٹڈ ہے. یہ سب نے مل کر کے اس کو بنایا. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اس پاکستان کے وقار کے لیے کام کریں, اس کی عزت و آبرو کو دنیا میں پہچانوائیں, اس کی شناخت کرائیں. بتائیں کہ دیکھیے ایک ملک ایسا بھی ہے کہ جو بنا تو اگرچہ کہ ٹھیک ہے 2 قومی نظریے کے صورت میں تھا, لیکن وہاں رہنے بسنے والے, وہاں پہ سارے لوگ جو ہیں, جو بھی پاکستانی ہے وہ پھر دل و جان سے پاکستانی ہے. وہ پاکستان کے وقار کو بلند کرتا ہے, وہ اس خطے کی ایک ماڈل بنا کر کے پیش کرتا ہے. تو ہمارا مقصد بھی ہم سب کا یہی ہے یہاں پہ جمع ہونے کا, کہ ہم معاشرے کو ایک ماڈل اور آئیڈیل بنا کے پیش کریں کہ انسان کس طریقے سے اس زمین پر اس کو رہنا چاہیے, اس کے اصول کیا ہیں. آپ کے دین کے اصول اپنی جگہ ہیں اور دنیا میں رہنے کے اصول اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہوئے ہیں. اب اس میں لا کر کے کنفیوژن یا کسی ایک گروہ یا کسی لشکر کے ذریعے سے کسی مسلک کے اوپر چڑھائی کر دینا یا اس کو زبردستی تبدیل کروانے کی کوشش کرنا, یہ قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے. اس کو اب ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے, جبکہ یہ اسلام نے اسی روح کو پیدا کیا تھا کہ بالجبر نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین. دین میں زور اور زبردستی نہیں ہے, آئیڈیالوجی ہے. آپ لاجک کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سمجھائیں, آپ اپنی لاجک سمجھائیں, وہ اپنی لاجک سمجھائیں. جو معاشرہ ہے اس کو آزاد چھوڑیے, ورنہ تو سب سے آسان کام یہ تھا کہ جو گاڈ ہے وہ بالجبر کیا ہے اپنا ماتحت بنا لیتا سب کو. تو گاڈ ہے, خدا اور اللہ کیا ہے, وہ زبردستی چاہے تو مجھے اور سب کو, سارے انسانوں کو جس نے پیدا کیا وہ ایک ہی مسلک پہ پیدا کرتے. تو اس نے جب آزاد چھوڑ دیا تو میں اور آپ کون ہیں لوگوں پر جبر کرنے والے. تو یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, معاشرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اسلام ہو یا کوئی بھی مسلک اور دھرم ہو, یہ جو ہے کبھی بھی یہ تفرقہ بازی, انتشار, گھراؤ جلاؤ, یا کہنا چاہیے کہ حملہ کرنا ایک لشکر کا دوسرے لشکر پر یا ایک لشکر کا کسی کی عبادت گاہ پر, یہ کوئی مسلک اجازت نہیں دیتا. یہ صرف وہ نہیں. تو جو سب سے آپ کہتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ آفاقی ہے, اور لیڈر کوئی بھی ہے, لیڈر اس مسلک کے لیے نہیں آتا. یہ بھی میں یہاں وضاحت کر دوں, چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا دیگر شخصیات ہوں, تو کیا وہ اپنے مسلک کے لیے آئے تھے؟ جی نہیں, وہ انسان کے لیے آئے تھے. اب جنہوں نے اپنا لیا, جن انسانوں نے ان کے فالوورز ہو گئے, وہ ان کے مسلک کے لوگ ہو گئے. ورنہ وہ تو آفاقی ہے, لیڈر آفاقی ہوتا ہے. یہ گروہ جو ہے نا, وہ جو ماتحت ہوتے ہیں, جو ان کے چاہنے والے اور ماننے والے ہوتے ہیں, وہ اسے مقید کرتے ہیں. تو لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو بھی گندا کر دیتی ہے. تو پاکستان میں اگر چند لوگ ہیں جو انتشار اور افتراق اور فرقہ پرستی چاہتے ہیں, تو ہم سب کو مل کے اس مچھلی سے یا اس کو سمندر سے نکالنا پڑے گا, یا تالاب سے نکالنا پڑے گا, یا اس کا علاج کرنا پڑے گا. ہم اس پہ بات چیت سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ہم آج اسپیشل شو میں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بین المذاہب امن کی کوششوں کو کیسے کامیاب کیا جا سکتا ہے, اور جو لوگ اس کوششوں میں مصروف عمل ہیں ان کو کیسے سپورٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے تو پھر یہ آپس کے لڑائی جھگڑے, مار کٹائی, جلاؤ گھیراؤ اور یہ سب چیزیں تو ختم کرنی ہوں گی نا. اگر ہم یہ بھی سب ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے, اور پھر یہ رونا دھونا پھر کس بات کا کہ پاکستان آگے نہیں جا رہا, پاکستان ترقی نہیں کر رہا. تو ہمیں یہ والے جو فیکٹرز ہیں, جب تک ملک میں امن و امان نہیں ہوگا, جب تک کسی کو اس بات کی تسلی نہیں ہوگی کہ اس کی جان, مال
اور اس کے جو ادارے ہیں وہ محفوظ ہیں, شرپسندی سے محفوظ ہیں خاص طور پر, تو تب تک کوئی کیسے یہاں رہے گا؟ پھر یہاں سے لوگ انویسٹمنٹ لے کے باہر چلے جاتے ہیں, پھر بات ہوتی ہے جناب لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, تو ان میں سے وہی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کی جان کی امان نہیں ہوتی, ان کے مال کا تحفظ نہیں ہوتا, تبھی وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم یہاں غیر محفوظ ہیں. ہم تو جیسے تیسے ہم نے زندگی گزار لی, لیکن اب آنے والی ہماری نسلیں, ہمارے بچے, وہ یہاں رہیں گے تو وہ بھی یہ ساری صورتحال کا سامنا کرتے ان کو کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ یورپ شفٹ ہو جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, جو کچھ یہاں سے بیچ باچ کے فیکٹریاں بیچ کے, اور کئی لوگ ایسا ہوا ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں چلے گئے. تو مولانا آغا حسین مسعودی صاحب سے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے. آغا صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اس بات کو اب سمجھانے کی ضرورت, بار بار ضرورت پڑ رہی ہے لوگوں کو سمجھانے کی کہ بھائی اللہ کے واسطے, نبی پاک کے واسطے ایک دوسرے سے امن اور آشتی کے ساتھ رہو, ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرو, ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دو. ایون کہ ویسٹ میں بھی, مغرب میں بھی جو شخصی آزادی ہے وہ آزادی تو اس حد تک ہے نا کہ جب تک کسی اور کی آزادی سلب نہیں ہوتی. تو آپ اپنی آزادی کے حوالے سے کہیں تو اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں, مطلب ایک تھوڑی سی تلخ بات ہوگی شاید آپ کو ناگوار گزرے, لیکن اس ساری بات کے ذمہ دار آپ حضرات نہیں ہیں, مولانا حضرات نہیں ہیں, علماء نہیں ہیں, پنڈتس نہیں ہیں, لیڈرز نہیں ہیں, آپ سب کیا اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ نے آج تک عوام کو وہ میسج کیوں نہیں کلیئرلی پہنچایا؟ اب عوام تو جیسے ہم بھی ایک عام عوام ہیں, ہم تو ذمہ داری ڈال دیتے ہیں مسجد کے مولوی پہ, ہم ذمہ داری ڈال دیتے ہیں عالم پہ, قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے, پڑھتے بھی نہیں ہیں, خود بھی نہیں سمجھتے, اس لیے کہ نماز جنازہ آپ نے پڑھانی ہے, درود شریف ہے علامہ صاحب نے کرنا ہے, ان کے ہاں کوئی تقریب ہے انہوں نے کرنا ہے. تو اس پہ کیسے اس کو ایڈریس کریں گے آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہی ہے, اس کا یوں کہا جائے گا کہ اچھا انسان ہونا کیا صرف پنڈت کی ذمہ داری ہے یا مولانا کی ذمہ داری ہے, عالم کی ہے, اسکالر کی ہے, یا ہر ایک کی ذمہ داری ہے؟ اچھا انسان بننا یہ سب کی ذمہ داری ہے, تو اس کو کسی پہ ٹرانسفر تو نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اپنا ایک رول پلے کیا نا اس وقت, میڈیا کی اپنی ذمہ داری. کتنے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو چینلز ہیں جن کو اگر دیکھا جائے کہ وہ اس قسم کے پروگراموں کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا نا کہ ہم نے آگ پر پانی ڈالنا ہے, ہم نے ایک دیا جلانا ہے, تو روشنی پہنچے گی کہاں تک اس کا ہمیں اور آپ کا اندازہ بھی نہیں ہے ہمیں اس کا, لیکن اپنے حصے کی دیا تو روشن کرو. آپ نے ایک انسان کو بھی انسان بنا دیا تو گویا آپ نے ساری انسانیت کی خدمت کر دی. یہ تو آپ کا قرآنی اصول ہے نا. تو بس میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جی ہاں, کہ یہ جو ذمہ داری ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل علم اور جو ہے لا علم افراد یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو ذمہ داری کے لحاظ سے زیادہ اور کم کا تو ہم تعین کر سکتے ہیں, لیکن بالکل بری ذمہ کر دیں معاشرے کو کہ نہیں صرف ذمہ داری یہ اسکالرس کی ہے, یہ جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں جو آئیڈیالوجی کو لے کے چلتے ہیں بس ان کا کام ہے, نہیں ان کا نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک معاشرے میں جو اہل علم حضرات چاہیں, اگر وہ معاشرہ اور انوائرمنٹ اگر اس کا ساتھ نہ دے تو وہ اپنے مقصد کو اچیو کر لیں, اسے حاصل کر لیں. یہ پورا ایک معاشرہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے ایک بھی کہنا پڑتا ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو یہ ہماری غلطیاں ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, 100% اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یقیناً اگر اہل علم حضرات اور مولانا حضرات یا جو بھی اپنے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے فالوورز کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں, وہ ان کی خواہش کو کس طریقے سے عملی جامہ بھی پہنوائیں کہ کیا ہے اپنے مسلک پہ رہو, یعنی اپنا مسلک اپنا مذہب چھوڑو نہیں, کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں. یہ قانون اگر ہم لوگ اپنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ خود بخود اس میں بہتری آئے گی. لیکن بالجبر تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ابھی گفتگو میں کہ بالجبر کے لیے سب سے زیادہ صاحب اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بے شک بے شک. جب اور اس نے اوپن چھوڑ دیا ہے انسان کو کہ تمہیں اختیار ہے کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ یا گمراہی کی طرف چلے جاؤ, تو یہ آپشن آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. زیڈ خرم صاحب یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی ایسی انتہا پسندی کا واقعہ ہوتا ہے, شرنگیزی ہوتی ہے, اس طرح کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے اس میں
पाकिस्तानी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आता है, कोई बैरून मुल्क से आएगा, यहाँ आके वो दहशतगर्दी कर देगा, यहाँ के कोई धमाका कर देगा, यहाँ के कोई लड़ाई झगड़ा अटैक कर देगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो हम ही में से लोग होते हैं, पाकिस्तानी लोग होते हैं, वहीं के रहने वाले लोग होते हैं, वहीं की चीज़ें होती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि एक बार फिर इंसानियत का तो दर्स, ज़ाहिर है पहला दर्स है, इंसानियत का दर्स देने की ज़रूरत है, और क्या आप नहीं समझते कि एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान की बात करनी चाहिए? ये आपने बहुत अहम बात को नोट किया है। बुनियादी बात ये है कि हुकूल इबाद जो है, इखलाकियात जो हैं, ये इबादत से आगे हैं। आप अपने अमल से ये लोगों को बताते हैं, अपने किरदार से बताते हैं कि आपका किस घराने से ताल्लुक़ है, किस मज़हब से ताल्लुक़ है। जब आप खैर का काम करते हैं, रंगो नस्ल मज़हब ज़बान से बालातर होकर, तो सिर्फ आपको नहीं, आपके भाई बहनों से लोग दोस्ती करना चाहते हैं, आपके रिश्तेदारों से लोग दोस्ती करना चाहते हैं। अमल किया होता है एक शख्स ने, फ़ायदे दूसरों को मिल रहे होते हैं। तो यकीनन हर इंसान अगर ये सोच के काम करे कि जनाब ये जो काम आप कर रहे हैं खैर का काम है, खैर के काम से कोई भी ना देखे, कोई ना देखे, खुदा तो देख रहा है। खुदा आपके मामलात को समझता है कि आपने अगर नफ़रतें ख़त्म करनी है तो मोहब्बतों का पैगाम बड़े प्यार से देना है, अमल से देना है। ज़बान न खुले, अमल आपका बताए कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि अभी जिस वक्त जो दुनिया में, टर्की में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर भी बात हो रही है, वहाँ सीरिया में जो कुछ हो रहा है वहाँ भी बात हो रही है। हम उन तमाम क़ुव्वतों को कंडम करते हैं कि जो लोग इन मुल्कों में जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। क्योंकि ये जो रंगो नस्ल मज़हब ज़बान से बालातर हो के हम इस फोरम पे काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर क्या है, वो यही है कि जो इंसान दुनिया के किसी कोने में जुल्म करे, जो इंसान ज़्यादती करे, आप उसको कंडम करें। और ये भी ज़रूरी है कि जो लोग मोहब्बतें फैला रहे हैं, तहज़ीब फैला रहे हैं, अखलाकियात फैला रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, ताकि वो लोग को देखते हुए दूसरे लोग भी उससे इंस्पायर हों और माशरे में वो काम हो जिसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो 75 सालों में हुआ नहीं है। मैं ये तो कहता हूँ कि जनाब आली ये उलमाओं ने नहीं किया, ये पंडित ने नहीं किया, ये बिशप ने नहीं किया, मैंने क्या किया? क्या मैं अपना तज़किया कर रहा हूँ कि मैंने अपने हिस्से का काम किया है? कौल फ़ेल लोगों का एक नहीं है। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं। उन लोगों के अल्फाजों में तासीर नहीं आती जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हाँ, अगर मैं खुद बामल इंसान हूँ, लोगों का काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, रंगो नस्ल मज़हब ज़बान से बालातर होकर, तो मैं कहता हुआ अच्छा लगूं। तो यहाँ लोग तकरीर तो बहुत अच्छी करते हैं, उनका खुद अमल वो नहीं होता। तो इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि आप अमलन ऐसा अपना किरदार करें कि लोग आपसे जुड़ना एजाज़ समझें। वो उसी वक्त समझेंगे जब आपका अमल और किरदार उस मेयार पे पहुँचेगा। बिल्कुल सही। जनाब सरदार अमर सिंह साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि हम सिख, पंडित, ईसाई, मुसलमान, हम ये तकसीम दर तकसीम और हम इसी तरह से तकसीम रह के आगे बढ़ सकते हैं, या हम पाकिस्तानी होकर आगे बढ़ सकते हैं? मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें खुद को, अपने आप को जब तक हम नहीं सुधारेंगे ना, तो हम यानी नहीं सुधर सकेंगे। क्योंकि हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सुधारेंगे तो फिर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की हम जो है यानी सपोर्ट कर सकेंगे। आप देखें यानी इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो महामारी, जो सिलसिला चल रहा है, वो तमाम चैनलों के सामने है, और यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं वो सब भी आपके सामने है। तो ये सबसे ज़्यादा ये चीज़ों की यानी हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए,
اور جو ہے یعنی آپ دیکھیں کراچی کے اندر دن دہاڑے جیسے جو ہے یعنی ڈکیتی ہو رہی ہے اور جو ہے اور بھی بہت سی لوٹ ماری ہے جس طریقے سے چل رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے حکمران پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، تو انہیں جو ہے یعنی اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ یہ ہم لوگ ہی ہے جو اپنے ملک کو خراب کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے ملک کو خراب کرتے رہیں گے اور ہم اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو ہم خراب کرتے رہیں گے تو ہمارا ملک اور ہم اپنے آپ کو اسی طرح پیچھے رکھیں گے، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، جب ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے، ہم اپنی قوم کو سدھار لیں گے، اپنے لوگوں کو سدھار لیں گے تو ہمارا ملک کو ایسے ہی جو ہے یعنی سدھار کے اندر آ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پنڈت مکیش کمار صاحب، آپ کی کیا رائے ہے کہ کیسے ہم مزید امن کو بہتر کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی ترقی کیسے ممکن ہے؟ ایک تھوڑی سی ایک میں دعا آپ کو کہوں گا اس لحاظ سے، برا ڈھونڈن میں چلا برا ملا نہ کوئی، برا ڈھونڈن میں چلا برا ملا نہ کوئی، جب اپنے آپ کو تو اندر جھانکا نہیں مجھ سے برا نہ ہوئی۔ تو کہنے کا تاتپریہ ایسا ہے کہ جب منوشیہ جب اپنے آپ کو پرچار کر لے، اپنے آپ کو سمجھا دے کہ انسانیت کا دھرم ہے کیا، جب وہ انسانیت کے دھرم کو پوری طرح خود سمجھ جائے تو وہ آگے پھر انسانیت کی بات کر سکتا ہے، انسان کی جو تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ سکتا ہے۔ لیکن پورے پاکستان کے اندر ہمیں سب کو دیکھیں ساتھ مل کر چلنا ہے، اور جب ہم ساتھ مل کر چلیں گے اور بنا رنگ نسل اور بنا کسی دھارمک طریقے سے، تو پھر ہم انسانیت کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر کچھ ایسے اور بھی مضبوط ادارے بننے چاہیے جہاں پر کیول اور کیول انسانیت کے دھرم کو پروموٹ کیا جائے اور انسانیت کی ہی بات کی جائے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ منوشیہ جیون بڑا انمول ہے، یہ انسانی جو جسم جو ہمیں ملا ہے سر، اس کی بڑا یہ انمول ہے، بڑا قیمتی ہے۔ منوشیہ جیون بڑا انمول ہے، ارے اس سے مٹی میں مت گھول رہے، یہ ابھی تو ملا ہے لیکن بعد میں انسانی خدمت کرنے کے لیے نہیں ملے گا۔ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کرنے سے سب کچھ ہوگا۔ تو عمل سے انسان اپنے آپ کو آگے پروموٹ کر سکتا ہے، اور ہم سب ساتھ مل کر جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ آئے دن ہمارے پورے پاکستان کے اندر جو ایک سلسلہ جو چل رہا ہے، وہ سب سے زیادہ جو پریشان کیا ہے وہ جو ہے وہ مہنگائی نے کیا ہے، اور مہنگائی سے جو غریب جو طبقہ ہے وہ بہت نیچے جا رہا ہے، بڑا نیچے جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ کیسے حل ہوگا۔ یہ جب ہی حل ہوگا جب ہم آپس میں بیٹھ کر اس سولوشن کا کوئی مسئلے کا حل کریں گے۔ باقی میں تو دعا گا ہوں کہ پاکستان کی ترقی ہوتی رہے اور پاکستان کی خوشحالی ہوتی رہے، یہ ہماری دعا ہے اور ایسی پرماتما سے ہماری پرارتھنا ہے۔ آمین۔ بشپ خادم مسیح بھٹو صاحب، آپ کس طرح سے چرچ کے کردار کو دیکھتے ہیں امن و امان کے قیام کے لیے بھی پاکستان میں بھی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو چرچ کا کردار ہے نا، یہ تو جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا اس سے پہلے ہی جو ہے چرچ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان بننے کے بعد جو ہے ہمارے مشنری اداروں نے، اسپیشلی چرچ نے جو پاکستان کو سروسز دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہیلتھ کا شعبہ ہے، ٹھیک ہے، ایجوکیشن کا شعبہ ہے، اور ہمارے جو سروسز ہیں آرمی کی یا دوسری، تو اس میں جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، اور ابھی بھی وہ اس سروسز کو جو ہے وہ کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اگر پاکستان میں ایجوکیشن کا شعبہ اگر اوپر آیا ہے تو اس میں ہیلتھ کا جو اگر اوپر آیا ہے تو اس میں کرسچن کمیونٹی کا جو ہے چرچ کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ تو چرچ ابھی بھی جو ہے وہ اپنی سروسز کو کنٹینیو کیے ہوئے ہے۔ ہم مختلف طور پر جو ہے چرچز میں مختلف مسالک کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک فورم پہ بٹھا کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مذہب کے خیالات کو شیئر کرتے ہیں، ایون کہ جو علاقائی سطح پہ ہے، کیونکہ انٹرفیتھ ہارمنی کا جو بیسک مقصد ہے وہ علاقائی سطح پہ اگر وہ فعال ہو جائے تو میرے خیال میں جو علاقوں میں نفرت انگیز یا شدت پسندی ہے اس کو کم کرنے میں بڑا کردار رہے گا۔ اور پچھلے کئی سالوں سے ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کر مختلف مسالک کے اور مذاہب کے لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے ٹریننگز دی ہے، اور اب تک ہم تقریباً کوئی 500 سے 600 لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں اور ان کے رابطے آپس میں کروائے ہیں،
اور جب وہ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے اور ہم مہران ہوٹل میں ہماری ٹریننگز ہوئی موون پک میں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا پلیٹ فارم ہمیں اس سے پہلے نہیں ملا، ہم تو بس ہماری جو کچھ غلط فہمیاں تھیں اس کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہاں پر جب ہم آئے ہیں تو ہمیں تو وہ چیز نظر نہیں آئی ہے جو ہم سوچ رہے تھے۔ دیکھیں جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ آپ اگر اپنے اچھے مذہبی ہونے کا کردار ادا کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو میرے خیال میں دوسروں کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی متاثر ہو جائے گا۔ اور حضور یسوع المسیح نے فرمایا کہ تم اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرو، یعنی کہ کسی مذہب کی کسی مسلک کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے ایک انسان کی بات کی، اور آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ کرسچن بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کسی بھی مسلک سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ آپ کا ہمسایہ ہو سکتا ہے۔ تو جیسے آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ اس کو بھی آپ اتنی اہمیت دیں، اس سے پیار کریں اور اس کو اپنے جیسا جانیں جیسا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ تو ہمارے مذہب کا یہی تقاضا ہے کہ پیار، محبت، رواداری جو ہے یہ تمام مذہب جو ہیں وہ سکھاتے ہیں۔ نفرت کسی مذہب میں نہیں ہے اور کسی مذہب کی تعلیم بھی نہیں ہے، گناہ کسی مذہب میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ گناہ کی تعلیم ہم نے کبھی سنی ہے کہ یہ فلاں مذہب جو ہے وہ گناہ کی تعلیم دے رہا ہے یا فلاں مذہب میں جو ہے گناہ نہیں ہے۔ تو گناہ کیسا بھی کیوں ہے، تمام مذاہب جو ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم اپنے کردار کو علاقائی سطح پر اور کمیونٹی سطح پر اچھا فعال کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو علاقائی مسائل ہیں لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، جو کہ امن ہوگا تو ترقی ہوگی، اور ترقی کے لیے ظاہر اور بھی ریکوائرمنٹس ہیں، گورنمنٹس نے اقدامات کرنے ہیں، اداروں نے اقدامات کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، عوام نے کیا کرنا ہے، ان کے لیڈرز نے کیا کرنا ہے، اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب بشیر خادم مسیح بھٹو صاحب، آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی بھی آپ کا مسلک ہے، تو جب تک آپ کا اپنا کردار اپنی کمیونٹی میں اچھا نہیں ہے، آپ دوسری کمیونٹی اس کو متاثر نہیں کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر جب ہم دین کی بات کرتے ہیں یا مذہب کی بات کرتے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مذہب نہیں بنائے، ٹھیک ہے۔ مذہب جیسے ہمارے ان کے فالورز ہیں انبیاء کرام کے، انہوں نے ان مذہب کی بنیاد رکھ دی اور پھر ہم انہی کے پیروکار ہو گئے، لیکن خدا تعالیٰ نے انسان کو انسان پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اپنے مذہب میں رہتے ہوئے، اپنے مسلک میں رہتے ہوئے ایک اچھے انسان ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں ایک اچھا جو ہے وہ مذہب کے توسط سے ایک اچھی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی جو ہے ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ لوگ ہمارے کردار سے جو ہے وہ اس کو اخذ کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جناب پنڈت مکیش کمار صاحب، آخری بات کیا کریں؟ آخری بات تو میں سر یہی کہوں گا آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ دیکھیں، ہمارا سب کا مذہبی جو ہے وہ نظریہ الگ ہو سکتا ہے، ہمارا قومی نظریہ سب کا ایک ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، تو لہٰذا ہم سب کو مل کر جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور ابھی ہمیں جاگنا پڑے گا۔ باقی دیکھیں دوسری کنٹریاں کہاں سے کہاں چلے گئی ہے، وہ آگے پہنچ گئی، ہم کہتے ہیں کہ جاپان کہاں چلا گیا، بنگلہ دیش کہاں چلا گیا، اور دوسرے ملک کہاں چلے گئے، تو بھائی ہمیں بھی اس ترقی پر پہنچنا ہے، ہمیں بھی وہاں جانا ہے، تو وہ ہمیں جاگنا پڑے گا، اور مل کر ایک دوسرے کا ساتھ لے کر، اور تمام مذہب، تو قائد اعظم کا ایک ہی پیغام تھا کہ پاکستان میں سارے رہنے والے جتنے بھی جو ہے وہ سب ایک ہیں، اور ان سب کو اپنی اپنی جو ہے وہ مذہبی آزادی آزاد ہے، وہ تو ہم اپنے مذہبی لحاظ سے آزاد ہے، تو پاکستان کے لیے تو مل کر کام کریں نا، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں، اور پھر دلوں سے نفرتوں کو ختم کریں اور محبتوں کو بانٹیں، پریم کو بانٹیں، اور سب سے بڑی جو دوائی ہے وہ محبت کی ہے، پریم کی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوائی نہیں ہے، تو میرا یہی میسیج ہے۔ ٹھیک ہے جناب سردار امر سنگھ صاحب۔
آپ کیا کہنا جی میرا میسیج یہی ہے، اور یہ ملک واحد ملک ایسا ہے پاکستان جس کی ہم جتنی بھی تعریف کریں میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے، کیونکہ ایسے بہت سی چیزیں ہیں، یعنی ہمارے ملک کے اندر پاکستان میں آپ دیکھیں ایسی خوبصورت سی جگہیں ہیں جو بہت سے ملک جو ہے یہاں پر آنے کے لیے ترستے ہیں، پر یہی بات ہے اب تک ہم سو رہے ہیں، ہمیں اٹھنا چاہیے، ہمیں اٹھ کے اپنی جو ہے یعنی پاکستان کو جو ہے یعنی آگے پلیٹ فارم کے اوپر لے جانا چاہیے، کیونکہ یہی ایک ہمارا میسیج ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہے، ہم سب ایک ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پہلے نبی گرو نانک دیو مہاراج کا ایک سلوک تھا جو میں وہ سلوک بول کے میں خرم بھائی کو دوں گا، اول اللہ نور اپایا قدرت دے سب بندے، ایک نور دے سب جب اپجیا، کون بھلے کون مندے۔ کیونکہ آج اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے اس پرماتما کے نور کے بندے بیٹھے، اور یہاں پہ صرف ہم انسان بیٹھے ہیں، جو اس پرماتما نے بھیجا ہوا انسان جو ہمیں اس سنسار میں جنم لیا ہے اسی کے یعنی فرموک کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ جناب زیڈ خرم صاحب؟ میں سب سے پہلے پاکستان کے نعرے کو بلند کرتے ہوئے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم اپنے عمل سے، آپ کا کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے، رنگ و نسل مذہب زبان سے بالاتر ہو کر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کام حقوق العباد کا کرنا ہے، سوشل ورک کرنا ہے۔ یہ جو سوشل ورک ہے اس وقت پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کسی کونے میں جو شخص لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، سوشل ورک کرتا ہے، وہ لوگوں کی روح اور دل میں گھس جاتا ہے، اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان، اور پاکستان میں ہم نے امن پھیلانا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، اپنے عمل سے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان میں بانی پاکستان نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے تمام مذاہب کو فری رکھا ہے۔ فری رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنے کردار سے لوگوں کو بتائیں کہ آپ پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں رہنے والے لوگ کسی بھی طرح سے دنیا میں جہاں جہاں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آغا صاحب، آغا حسین مسعودی صاحب، آخری میں بات۔ تو انہی لوگوں کی باتوں کو جمع کرنے کا فریضہ انجام اس لیے دوں گا کہ یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے ایک جگہ پر جمع ہو سکتے ہیں۔ تو پیشاب صاحب نے کہا، ہمارے سردار بھائی نے کہا، پٹیل صاحب نے کہا کہ دیکھیے، تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا ایک قرآن سے استفادہ کیا، تو وہ یہ ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ۔ اللہ نے انسان کو بہترین خلقت کے ساتھ، بہترین خصلت کے ساتھ، بہترین عادات کے ساتھ، بہترین انسانیت کے ساتھ خلق کیا۔ ثم رددناہ اسفل السافلین۔ بس دوسری طرف نہیں جانا کہ انسان اپنے آپ کو گڈھے میں نہ گرا دے، تباہی اور بربادی کی طرف نہ لے جائے۔ آپ کا کیا ہوا ایک غلط فعل پورے پاکستان کو زخمی کر دیتا ہے، لہٰذا یہ پاکستان کو اب ہم زخمی کرنا چھوڑ دیں۔ اور ہمسائے کے حوالے سے تو بس میں یہی کہوں گا کہ جی ہاں، ہمسائے کے حقوق کے لیے، اور یاد رکھیں کہ ہمسایہ دوست بدلا جا سکتا ہے، ہمسایہ نہیں بدلا جا سکتا، لہٰذا اس بات کو خیال رکھیں۔ اور میرے رسول نے ہمسائے کے حقوق یہاں تک بیان کیے کہ اصحاب یہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں اتنے حقوق بتاتے بتاتے کہیں وراثت میں بھی ہمسائے کی شراکت تو نہیں آ رہی ہے، یعنی اس حد تک اہمیت کو آشکار کیا۔ لہٰذا نیک بنیے، ایک بنیے، جو نیک ہو گئے تو ایک ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا اور تمام پینلسٹ کا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ اور ناظرین، ہم نے گفتگو کی ہے، امید ہے کہ آپ بھی اس سے مستفیض ہوں گے۔ اور میری آپ سے یہ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را لڑائی چھوڑ دیں، لڑنا چھوڑ دیں، اور اگر لڑائی ہو بھی رہی ہو تو جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہی رہتا ہے، لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے لڑنے دو، بلکہ الٹا ایک دوسری پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو بند کرا دو، اس کے خلاف FIR کرا دو، اس کو یوں کرا دو۔ تو اس سب سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اس سے آپ کا ٹائم برباد ہو رہا ہے، آپ کا پیسہ برباد ہو رہا ہے، آپ کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے، آپ کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، اور یہ صرف ایک گھر کا ایک بچے کا مستقبل کی بات نہیں ہے، یہ پوری قوم کے مستقبل کی بات ہے۔ تو اس پہ ہم سب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو آج کے خصوصی پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔